نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج جو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ان جانوروں کی یعنی کچھ ایسے جانور ہیں جن کی قربانی بالکل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کون ایسے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، جائز نہیں ہے، وہی میں آج عرض کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ باغور سماعت فرمائیں اور اپنے دوست احباب تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ہم اسی طریقے سے دینی مسائل، دینی باتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہتے ہیں، لہٰذا درود پاک پڑھ لیں تو بات آگے بڑھ جائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے، قربانی کا جو جانور ہونا چاہیے وہ بالکل جو ہے بے عیب ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، فربہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہے ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جو جانور ہو وہ بے عیب ہونا چاہیے۔ اگر اس کے اندر عیب ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی کی تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی ایسا جانور ہے جو لنگڑا ہو، جو چلتے وقت جو ہے پاؤں زمین پر بالکل نہ رکھ سکتا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ چلنے میں اس پاؤں سے کچھ حصہ یعنی کچھ جو ہے سہارا لیتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یعنی جس پاؤں میں چوٹ لگی ہے اگر وہ اس پیر کو جانور بالکل زمین پر نہیں رکھتا ہے، اٹھا کر چل رہا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، وہ عیب والا ہو گیا، اور عیب جس جانور کے اندر ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس پیر کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے یعنی تھوڑا سہارا لے کر اگر چل رہا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بالکل جائز ہے، تو اس بات کا آپ خیال کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں کہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ عیب ہے، اور جس جانور کے اندر عیب اس کی قربانی جائز۔ ہاں اگر چارہ کھا سکتا ہو تو قربانی جائز ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہو، یا کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ حصہ کٹا ہوا یا چرا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر تیسرے سے کم حصہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اگر جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے لیکن جڑ سے نہیں اکھڑا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اوپر کا کچھ حصہ جو سینگ ہے اس کا کوئی اگر اوپری حصہ تھوڑا بہت ٹوٹ گیا ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، جائز ہے، لیکن اگر جڑ سے اکھڑ گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، وہ عیب والا ہو گیا، لہٰذا عیب جس جانور کے اندر ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جانور کی دم اگر تہائی سے کم کٹی ہوئی ہو تو قربانی جائز ہے، اگر تہائی یا اس سے زائد کٹی ہوئی ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد گائے یا بھینس وغیرہ کا ایک تھن خراب ہو اور باقی 3 ٹھیک ہو تو قربانی جائز ہے، اور اگر 2 تھن خراب ہوں تو قربانی جائز نہیں ہے۔ خراب کا مطلب یہ ہے کہ زخم ہو گیا ہو، تو پیارے اگر ایک تھن خراب ہے اور 3 صحیح ہیں گائے اور بھینس میں تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر 2 تھن خراب ہو جائیں، وہ زخمی ہو جائیں، خراب ہیں، تو یہ عیب ہے اور ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح بکری وغیرہ کا ایک تھن بھی اگر خراب ہوگا تو بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد جانور اگر اندھا یا کانا ہو یا ایک آنکھ کی تہائی یا اس سے زائد روشنی نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر روشنی تہائی سے کم جاتی رہی تو قربانی جائز ہے۔ اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ اکثر جو ہے جانور کی ایک آنکھ جو ہے، کبھی کبھی کوئی جانور اندھا ہوتا ہے تو جو اس کو بیچنے والے، فروخت کرنے والے ہوتے ہیں، جو کسائی ہوتے ہیں، وہ بڑے چالاک ہوتے ہیں، وہ دوسرا آنکھ جو ہے ریڈی میڈ آنکھ فٹ کر دیتے ہیں، اور وہ جو ہے
دیکھنے میں بالکل پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ جو ہے نقلی آنکھ ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں جب بھی ہم جانور خریدیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جانور کے پاس جائیں، اس کی آنکھ کے سامنے اپنے ہاتھ کو ادھر ادھر کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جانور کی جو آنکھ ہے وہ صحیح سلامت ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جانور کی ایک آنکھ صحیح ہے دوسرا جو ہے فٹ کیا ہوا ہے، تو اس بات کا خیال رکھیں خاص طور سے جب جانور خریدا جائے۔ تو پیارے، یہی سب باتیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی تاکہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس جانور کی قربانی پیش کریں وہ بالکل بے عیب ہونا چاہیے۔ اس لیے پیارے، اللہ کی بارگاہ سب سے بڑی بارگاہ ہے۔ ہم کسی کے پاس اگر جاتے ہیں، کسی کے سامنے کسی کے لیے اگر ہم کوئی تحفہ پیش کرتے ہیں، کوئی چیز پیش کرتے ہیں، تو یقیناً ایسا ہی تحفہ ہم پیش کرتے ہیں جو سامنے والے کو پسند آ جائے۔ اگر اس تحفے میں کوئی عیب ہوتا ہے تو ہم اسے پیش نہیں کرتے۔ تو دنیا کا جب یہ دستور ہے تو پیارے، اللہ رب العزت وہ تو خالق کائنات ہے، وہ تو ساری کائنات کا پالن ہار ہے، سب سے بڑی بارگاہ اس کی ہے۔ تو اس کی بارگاہ میں اگر ہم کوئی نذرانہ پیش کریں قربانی کی صورت میں تو وہ بھی بے عیب ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، فربا ہونا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک آخری بات میں پیش کر دوں کہ ذبح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہو۔ اس بات کا آپ خیال کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بد مذہب سے آپ اپنی قربانی کروا دیں، جس سے آپ کی قربانی بھی بیکار ہو جائے گی اور آپ کو قربانی ہوگی بھی نہیں۔ لہٰذا جو قربانی کرے وہ مسلمان ہونا چاہیے، کوئی مرتد یا بد مذہب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں میں نے عرض کی اس میں جو بھی آپ کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال آپ کے ہیں دینی مسائل کے تعلق سے تو آپ کمنٹ کیجیے، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا۔ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔